السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 277 پڑھیں گے، جو ایک نئے باب میں شامل ہے۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ باب صلاۃ التطوع، نفلی نماز کا باب۔ یعنی نفل نماز وہ ہوتی ہے جو فرض نہ ہو۔ فرض اسے کہا جاتا ہے جس کے چھوڑنے سے، کمی بیشی سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور نفل اسے کہا جاتا ہے، نفل کا معنی زائد چیز ہوتی ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یا بہت مرتبہ پڑھنی ثابت ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، واجب یا فرض نہیں قرار دیا، بلکہ کبھی آپ نے اس میں کمی بیشی کی، کبھی اس کو پڑھا اور کبھی امت پر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ بھی دیا، اسے نفل کہا جاتا ہے۔ تو نفل نمازوں کے ساتھ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگرچہ فرض نمازیں پڑھنے سے وہ مسلمان رہتا ہے اور اسلام کی فہرست میں، مسلمانوں کی فہرست میں شامل رہتا ہے، لیکن نفل پڑھنے سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور درجات کی تو ہمیں بہت ضرورت ہوگی قیامت والے دن۔ یعنی ہم نیکی کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے، اس ملک میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی کرنسی ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان آخرت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، تو وہاں کی کرنسی نیکی ہوگی۔ جتنی نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی، اتنی ہی وہاں اس کی نعمتیں اور اس کی آسائشیں اور اس کے گھر کی خوبصورتی اور گھر کا ساز و سامان اور باقی اس کی سہولیات، یہ اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ تو پھر اپنی ان سہولیات کو بڑھانے کے لیے ہمیں نفل پڑھنے چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ عن ربیعہ بن کعب الاسلمی، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو۔ میں نے کہا فقلت، میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی رفاقت کا جنت میں سوال کرتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کی رفاقت مجھے مل جائے۔ فقال او غیر ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور بھی مانگ لو۔ فقلت، میں نے کہا ہوا ذاک، وہی کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو اپنے نفس پر زیادہ سجدوں کو لازم کر کے، یعنی زیادہ نوافل پڑھ کے اس معاملے میں میری مدد کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر اس کو رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نوافل میں لے کے آئے ہیں۔ اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں پر مدینہ میں ابتدائی دور تھا، یعنی جنگ بدر احد کا، تو جنگ احد کے بعد کافر جو تھے وہ ایک زخمی سانپ کی طرح لوٹ گئے تھے۔ تو اس کے بعد اچانک ایک رات سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں میں سوئے پڑے رہیں اور کافر آئے اور نبی علیہ السلام کو پر حملہ کر دے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خود ہی انہوں نے سوچا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کرنا چاہیے۔ تو وہ آئے اور آپ کے گھر کے باہر اسلحہ لے کر ساری رات بیٹھے رہے۔ ایک رات، دو رات، کئی راتیں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ خبر نہیں دی کہ میں یہاں روز آتا ہوں، یعنی کمال ہے ان کا ایمان تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے لیے سارا کر رہا ہوں۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ وہ باہر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی سایہ سا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ فرمایا کہ میں ربیعہ ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ خیال میرے دل میں آیا تھا تو میں آپ کے گھر کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ کب سے آ رہے ہو؟ تو بتایا کہ میں کافی راتوں سے آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ کچھ مانگو، یعنی تم مانگو گے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا اور وہ مجھے دے دے گا۔
ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بہت پریشان تھے کہ یعنی ممکن ہے کہ کفار مکہ کے ذہن میں کوئی سازش آ جائے اور وہ رات کو حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہو جو میری چوکیداری کرے اور میں امن سے سو لوں۔ تو اتنی دیر میں باہر سے اسلحے کی آواز آئی، یعنی ربیعہ اسلمی جو تھے، ربیعہ بن کعب اسلمی، انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کروا دیا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطمئن ہو کر سو گئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کی ذمہ داری کی آیات عطا نہیں کی تھی۔ پھر اللہ نے جب یہ آیات اتار دیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، اب میرے گھر کی چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ مانگو، تو انہوں نے بہت سوچا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگ لی، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ انتہائی قیمتی موقع ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ٹائم دیجئے، میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا مانگوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 دن سوچتے رہے۔ آپ نے جب ان سے پھر پوچھا کہ کیا سوچا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت دے دے گا، لیکن آپ تو بلند مقام پر ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے مراتب پہ ہوں گے اور ہم تو نیچے ہوں گے، تو ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ تو آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم سوچ تھی کہ انہوں نے دنیا کا کچھ بھی نہیں مانگا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر یہ ان سے کہا کہ اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگو، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو کہی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ پھر تم اپنے اوپر نفلی نمازوں کی کثرت لازم کر لو اور میری مدد کرو۔ یعنی میں دعا تو کروں گا، اللہ پوری کرے گا، لیکن تم نوافل کی کثرت کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نوافل کی کثرت سے بندہ نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور نوافل ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعنی اس طریقے سے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر نہیں۔ یعنی جن اوقات میں اور جن جگہوں پر نفل پڑھنے کی اجازت دی ہے وہاں ہم پڑھیں گے، جہاں کثرت سے پڑھنے کی اجازت ہے وہاں ہم کثرت سے پڑھ لیں گے، جہاں ایک مخصوص تعداد بتائی گئی ہے وہاں ہم اس مخصوص تعداد کے مطابق پڑھیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور جہاں اختیار دیا گیا ہے کہ کم پڑھ لو یا زیادہ، وہاں ہم اس اختیار کو استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اسی سلسلے میں آگے امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتوں کا پڑھنا یاد کیا، یعنی ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا کہ یہ کب کب پڑھنی ہے۔ رکعتین قبل الظہر، 2 سنتیں، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے۔ یاد رکھیں کہ سنت اور نفل ایک ہی چیز ہیں، یعنی ہم لوگ اپنی زبان میں سنت اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ نمازوں کے ساتھ پڑھی ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں نفل کہہ لیتے ہیں۔ وَرَکَعَتَیْنِ بَعْدَہَا، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، یہ ہو گئیں 4۔ وَرَکَعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، 2 سنتیں یا 2 نفل مغرب کی نماز کے بعد، فی بیتہ، اپنے گھر میں، یعنی مسجد میں نماز پڑھ کے آ کے گھر میں 2 سنتیں پڑھ لو، یہ 6 ہو گئیں۔ وَرَکَعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِی بَیْتِہِ، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں، یعنی مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ مسجد میں فرائض پڑھیں اور نوافل گھر میں پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو، تو وہ نوافل گھروں میں پڑھیں۔ تو یہ ہو گئیں 8 رکعتیں۔ وَرَکَعَتَیْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، اور 2 رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے، یہ 10 رکعتیں ہو گئیں۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت لہما،
اور ان دونوں کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ، کہ جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں جا کر 2 رکعتیں پڑھنا۔ یہاں ہم جمعہ کے باب میں جائیں گے تو تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کریں گے کہ اگر کوئی نماز جمعہ کے بعد مسجد میں ہی پڑھے تو 2 کر کے 4 سنتیں پڑھ لے، اگر وہ گھر آ کر پڑھے تو فرض پڑھنے کے بعد گھر لوٹ آئے یا اپنی دکان پر آ جائے اور وہاں آ کر 2 پڑھ لے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ولی مسلمین، اور مسلم کی روایت یہ ہے کہ کان اذا طلع الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین، کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھی جائے مگر 2 ہلکی سی رکعتیں، یعنی یہ صبح کی 2 سنتیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں سورہ کافرون اور 1 میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد ہم صرف 2 رکعتیں ہی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں سنت کے طور پر اور 2 فرض، یعنی فرضوں کے علاوہ ہم صرف 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم اس ٹائم میں اور کوئی بھی نفل نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ جب سورج نکل آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم 2، 4، 6، 8، 10، 12 تک رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج کے نکلنے کے فوراً بعد پڑھیں یا دھوپ چڑھے پڑھ لیں، یعنی ڈھلنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھیں گے۔ یہ سارا بیان انشاءاللہ آئندہ آتا جائے گا، اور ابھی یہ سنتوں کا بیان بھی آگے چلے گا، کیونکہ اس حدیث میں ظہر سے پہلے 2 اور بعد میں 2 کا ذکر ہے۔ آگے ہم دوسری حدیث میں پڑھیں گے 4 اور 2 کا ذکر بھی انشاءاللہ۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء۔ وہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، اور اس میں ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں۔ تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے کہ اس میں پہلے 2 رکعتوں کا ذکر ہے اور اس میں 4 کا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ گھر کی زندگی کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابہ کو یہ کہا تھا کہ جو نفل نماز ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھو، تو آپ بھی گھر میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ سہولت ملی کہ ہم ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، یعنی دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو 2 پڑھے گا اس کو 2 کا اجر ملے گا، اور جو 4 پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیں گے۔ تو یعنی اس لحاظ سے بعض ائمہ کرام نے 4 کو ترجیح دی ہے، بعض نے 2 کو، اور اصل بات جو ائمہ کرام محدثین نے جو فیصلہ کی ہے وہ یہی ہے کہ 4 سنتیں بھی ظہر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں اور 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ اگلی حدیث بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، وہ کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعہدا منہ علی رکعتی الفجر، متفق علیہ۔ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعتوں کا سختی سے خیال رکھتے تھے، یعنی باقی تمام چیزوں کے علاوہ صبح کی 2 رکعتوں کا سختی سے خیال رکھتے تھے۔ اس کا لفظی ترجمہ ایسے ہوگا لم یکن النبی، نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی چیز کا اشد تعہدا منہ، زیادہ سخت خیال رکھنے والے، سوائے رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے، یعنی ان 2 رکعتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور پڑھتے تھے، سفر ہو یا بغیر سفر کے ہوں، صبح کی سنتیں آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے،
اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی یہ 2 سنتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں یا عبادات ہمیں دی ہیں ان میں سے یہ 2 رکعتیں سب سے بہتر ہیں، تو ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وعن ام حبیبۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ سیدہ ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھے گا دن اور رات میں تو اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا جائے گا، بنی لہو بنایا جائے گا اس کے لیے، بہن ان کی وجہ سے ایک گھر جنت میں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور وفی روایتن، اور ایک روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے تطوعاً، کہ یعنی فرائض کے علاوہ نفلی طور پر پڑھے۔ تو پہلے ہم 10 رکعات کا پڑھ کے آئے ہیں، یہاں 12 کا ہے۔ 10 رکعات بنتی تھیں ظہر سے پہلے 2 پڑھنے کی وجہ سے، اور اگر ظہر سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھ لی جائیں گی، یا پھر یہ ہے کہ پہلے 2 پڑھ لی جائیں بعد میں 4 پڑھ لی جائیں، ایسے بھی ٹھیک ہے کہ ظہر سے پہلے 4 پڑھ لی جائیں اور بعد میں بھی 4 پڑھ لی جائیں۔ بعض لوگوں نے، بعض ائمہ کرام نے، محدثین نے ظہر کے بعد 6 رکعتوں تک پڑھنے کا بھی ثبوت دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں 6 بھی پڑھ لیتے تھے۔ بہرحال ان 12 رکعتوں کو جمع کرنے کے لیے ظہر سے پہلے 4 ہی بنتی ہیں، یعنی 2 فجر کی سنتیں، اور ظہر کی پہلے 4 اور بعد میں 2، 6 اور 2 8، مغرب کی 2 10، اور عشاء کی 2 12، یعنی یہ 12 رکعات ایسی ہیں جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ وَزَادَ، ترمذی میں بھی اسی طرح حدیث آتی ہے اور انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدہا، کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی جائیں اور 2 بعد میں، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 2 سنتیں، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں یعنی فرضوں کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ وللخمسۃ عنہا، اور 5 میں یعنی 5 کتابوں میں سیدہ ام حبیبہ سے ہی روایت ہے کہ من حافظ علی 4 قبل الظہر، جو شخص ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کی حفاظت کرے گا، یعنی باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھے گا، و4 بعدہا، اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھے گا، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اوپر حرام کر دے گا۔ یعنی اتنی فضیلت اس کی انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے باقی سارے اعمال، حقوق العباد، سب چیزیں ٹھیک ہیں، تو اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں اور اس کی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس سے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس کو جہنم کے اوپر حرام کر دے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت فضیلت ہے ان نفلی رکعات کی، سنتوں کی، یعنی یہ 12 یہ سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے یا رواتب کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اور بھی نوافل پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اور بھی اجر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرا صلی 4 قبل العصر، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ یعنی دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے ہیں، لوگوں سے کرواتے پھرتے ہیں،
کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو یہاں رحم کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھے اللہ اس پہ رحم کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے بڑی دعا اور بابرکت اور مقبول دعا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ آپ ہی کی دعا مقبول ہے۔ تو یہاں اس شخص کے لیے دعا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کے طور پر پڑھے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے و ابو داود و ترمذی، اور ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وصححہ، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کی دعا لینا چاہتے ہیں تو یہ 4 رکعتیں ان کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ عصر کے بعد کا وقت اصل میں یہ بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وقت کی قسم بھی کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس وقت کی قسم بھی کھائی ہے۔ اور بعض لوگوں نے عصر سے مغرب تک عبادت کی بہت فضیلت ذکر کی ہے۔ تو اسی طرح یعنی بعض لوگ اس وقت میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہمارے یہاں جو لڑکیوں کے مدارس ہیں وہ تقریباً ان کا ٹائم یہی ہے، عصر سے مغرب تک، تو یہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔